نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں میں یعجبو کا، وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، تعجب میں ڈال دیتے ہیں، قولہ، ان کا بات کرنا، ان کا کلام کرنا، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، علی ما فی قلبہ، ہر اس چیز پر جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے خیال میں ہے، وہو الد الخصام، اور وہ در حقیقت بہت جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ان کی بات چیت اتنی چکنی چوڑی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی، حیرت زدہ کر دینے والی ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ اسے حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں، آپ ان کی بات کو خیر خواہی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دیتے ہیں، ہر بات کو اس انداز میں کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہے ہوں کہ آپ ایسا کریں، وہ اس انداز میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلے ہوئے ہیں، منافقت ہے، اور وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ان کی حقیقت تو جھگڑالو ہے، لڑائی جھگڑے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی ہے، لیکن وہ آپ کو قسمیں دلا کے، وہ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے، وہ آپ کو منطق اور فلسفے کے ذریعے اس انداز میں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کی کہی ہوئی ہر بات کو حقیقت سمجھ لیں، اور ان کی کہی ہوئی ہر بات کو اسی انداز میں خیر خواہی میں شمار کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ ان کی اس نبی تلی باتوں کو، جس کے اندر وہ اپنی ہمدردی، جس کے اندر وہ اپنی منافقت چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور در حقیقت وہ آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو اپنی ایسی باتوں سے اپنی بات پر قائل کر لیتے ہیں، ایسی باتیں کر کے آپ کو ان پر آمادہ کر دیتے ہیں، حالانکہ جیسی وہ باتیں کرتے ہیں حقیقت اس جیسی نہیں، حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، چاہے وہ نقصان مالی ہو، چاہے وہ نقصان جسمانی ہو، چاہے وہ نقصان ایمانی ہو، لیکن وہ کسی نقصان سے ٹلنے والے نہیں، آپ کے لیے اور آپ کی ہر بات کے لیے وہ جس انداز میں کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ آپ کی محفل سے جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، آپ سے بات چیت کر کے، آپ سے ہم کلام ہو کر وہ واپس اپنی ہی کیفیت میں آتے ہیں یا اپنے ہی علاقے کی طرف جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے سعیٰ فی الارض، کہ زمین پر کوشش کریں، زمین پر ان راستوں پر، ان علاقوں میں، ان جنگلوں میں وہ پوری کوشش کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ایک کام تو یہ کرے لیفسد فیہا، کہ وہ فساد پھیلائے، اس کے ذریعے الٹی سیدھی باتیں کرے، مختلف انداز سے لہو و لعب پیش کرے۔ فرمایا وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں کھیتی باڑیوں کو، تباہ و برباد کر دیتے ہیں کھیتی باڑی کو، والنسل، پھر وہ نقصان دیتے ہیں وہاں اونٹوں کو، گاؤں بکروں کو، اسی طرح جانور جو بھی حلال ہے
ان تمام جانوروں کو نقصان دینے کے لیے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، انہیں فساد کے میدان میں، فساد کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں، ہم ان کی جان مال کو خطرے کے اندر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ایسے فساد کرنے والوں کو، فسادی لوگوں کو، جن کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ وہ کسی بھی انداز میں، کسی بھی طور طریقے کے ساتھ وہ اللہ کے دوست نہیں، وہ اللہ کے دین پر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام پر نہیں، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کام بطور اپنی عبادت کے، یعنی مسلمانوں کو نقصان دینا وہ ثواب سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے جانوروں کو ذبح کر دینا وہ عبادت سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی کھیتی باڑیوں کو جلا دینا، تباہ و برباد کر دینا اور ان کو نیست و نابود کر دینا، جو بھی فصل سامنے آئے اسے ہلاک کر دینا، اس فصل کو نقصان دینا، فقط مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جاتا ہے ایسے لوگوں سے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت، ابھارتی ہے ان کو غیرت، یعنی غیرت ابھارنے والی ہوتی ہے جب انہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، جب اللہ سے کلام کرایا جاتا ہے تو اس وقت وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو کر مختلف باتیں کرتے ہیں، لیفسد فیہا، اس وجہ سے کہ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جن کی آج غیرت ابھار رہی ہے، جن کی آج غیرت کو جوش آ رہا ہے، یہ وہی فسادی لوگ ہیں، بالاسمی، یہ گناہ کرنے والے ہیں، فحسبہ جہنم، بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی جگہ جہنم ہے، ان کی منزل جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور یہ بہت بری جگہ ہے رہنے والوں کے لیے۔